اللہ الرحمن الرحیم اللہ تمام ولی حجت الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نادی علی وذل النجائب تجدون لك في النوائب كل امن وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے کیے گئے احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ان ذوات مقدسہ کا صدقہ ہم جو لنگر کھاتے ہیں وہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں احسان فرما ہمیں ان شیعوں میں شمار نہ کرنا کہ زمانے کا امام قید ہو اور شیعہ زیارات پہ جا رہے ہیں احسان فرمانا ہمارا معیار اتنا بلند کرنا کیونکہ ہمارا زمانے کا امام بھی ایک غیبت کے زندان میں قید ہے احسان فرمانا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما امام کے ظہور میں جتنا ہو سکتا ہے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم سادات مومنین کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا کریمی فرما شفقت فرما جو بے اولاد ہیں ان کو قائم کے لشکر کا سپاہی عطا فرما جن کو لنگر کی تنگدستی ہے وسیع لنگر عطا فرما تاکہ وہ بھی ظہور امام کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرے پروردگار ہم سب کے ورثاء جو دنیا سے چلے گئے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہو لشکر امام میں شامل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر میرا خیال ہے کم نعرہ لگا ہے آپ کے علاقوں میں یہ اس امام کو دعوت دینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے امام بارگاہ میں جس نے آنا ہے اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے جلدی آئیے الاجل جلدی آئیے اس لیے نعرہ لگایا کرو مولا جلدی آ مجلس میں بھی ماتم میں بھی جلوسوں میں بھی لنگر میں بھی آج تم کہو گے مولا جلدی آ کل صدیقہ کا بیٹا تیری قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ اس لیے مہربانی اس لیے اپنے امام محمد کی صدا کے ساتھ وفا کا یقین دلایا کر مل کے پکارو یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون موسیٰ کاظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقرین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الرسول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان
صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے بہت شخص فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے بابا ہیں میرے بزرگ ہیں بریڈ فورڈ میں انہوں نے بہت پیار دیا اور میں آج تک نہیں بھول سکتا ان کے خانوادے بھی بابا نذیر شہنشاہ ان کی محبت ہی ان کا حکم تھا میں نے کاموں کی بھی پڑھنا تھا اور انشاءاللہ میں آپ کی دعاؤں سے جا کے پڑھوں گا اللہ کرے امام کی ریت جا جائے حر کو سن کر سلمان کو سن کر یہ بھی خواہش کرے میں بھی حر بنوں گا کیا بات ہے کوشش کرے خواہش کرے میں بھی حر بنوں گا آپ نے غور میں فرمایا گاہ کا سیدھا میں نے جان کے استعمال کیا کیوں ہم سب ممبر پہ ماضی پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے ہم تیاری میں ہیں کیا ہوگا بھائی واہ کیا بات ہے اعلیٰ لوگ تشریف فرما ہو سیدہ نے اعلان بھی کیا کوشش بھی کی جتنے جانے آج اور وہی بیٹھے گا جن کو مولا چاہیں گے نہ زور ہے نہ زبردستی ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں اپنی مرضی سے نہیں یہ بادشاہ نے توفیق بخشی ہے ممکن نہیں ہے جو مولا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جتنے بیٹھے ہوئے نہ کرے تمہارے مزاج بدل جائیں میرے آنے کا فائدہ ہو جائے گا ہم سنتے ہیں سلمان نے یہ کیا تھا ہم سنتے ہیں بوذر نے یہ کیا تھا خوش ہوتے ہیں جو ہے محب جو ہے خوش ہوتے ہیں بھئی کیا بات ہے کتنے اعلیٰ لوگ تھے اتنا کمال کر گئے پھر ہم سنتے ہیں اور نے یہ کیا تھا پھر ہم سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر نے یہ کیا تھا پھر ہم سنتے ہیں جون نے یہ کیا تھا خوش ہوتے ہیں کیا بات ہے کمال کے بندے تھے پھر سنتے ہیں فضا نے یہ کیا تھا یہی سنتے ہیں نا پھر کیا سن کے سن ہو جانا مجلس پہ آنے کا فائدہ ہے نہیں مہربانی بھائی بہت شکریہ حق یہ بنتا ہے اگر ہم یہ سنتے ہیں سلمان نے یہ کیا تھا علی کے ساتھ اگر ہم یہ سنتے ہیں اور نے یہ کیا تھا حسین کے ساتھ پھر مجلس پہ آنے کا فائدہ یہ ہے ہم بھی عہد کریں جو انہوں نے اپنے امام سے کیا تھا ہم مہدی کے ساتھ کریں گے ڈبل ہے سید سرکار انعام ڈبل ہے شکر گزار ہوں میں آپ کا محبتوں کا شفقتوں کا انعام ڈبل ہے آ گئی بات تو پھر سوال سلمان لائق سلام علی کا ساتھ دیا اور لائق سلام حسین کا ساتھ دیا ابو بصیر لائق سلام تیرے مولا صادق کا ساتھ دیا اگر تم چاہے تیرا کمال اور ہو سکتا ہے کیوں سلمان نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر اور نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا شکریہ سے مہربانی سے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا میں کیا بات ہے اس بادشاہ کا دل منا دل ہے سرکار کے فرمان سنا کہ چھوٹا سا واقعہ دو جملے بس ایسے بھی جاتے ہیں سرکار یہ بھی زمانے کے محمد تھے کیا کمالات ہیں ہم نے ساری زندگی سرکار کی قید سنی ہے معجزات کا بھی پتہ ہونا چاہیے سرکار کا ایک چھوٹا سا معجزہ سنا تو لیکن ایک پہلے سرکار کا فرمان سنتے ہوئے یہ بات نشین رکھیے گا کوئی بھی زمانے کا محمد فرمان صادر کرے وما ینطق عن الہویٰ کی زبان ہوتی ہے اچھا لگے تو بسم اللہ قبول کیجئے گا نہ لگے تو عقیدہ زبان سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے عقیدہ کردار سے پتہ چلنا چاہیے بہت شکریہ کیا بات ہے میں جو بلا کہہ گیا میں دعویٰ کر گیا دلیل کے بغیر بہت شکریہ دلیل کے بغیر دعویٰ بیکار ہے کیسے ظاہر ہو 1400 سال ہو گئے اتنی خوشبو پیدا کر دنیا مجھے دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو علی کیسا ہوگا فرمان کوئی بھی
سرکار فرماتے ہیں مومن، سید بادشاہ جانتے ہوں گے، مومن ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہے۔ مومن ترازو دیکھا ہے نا، اوپر سے پکڑنے والا، اس کے سائڈ پہ دو پلڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک پہ بڑا وزن رکھا جاتا ہے، دوسرے پہ چیز رکھی جاتی ہے، جنس رکھی جاتی ہے، دو پلڑوں کی مانند ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جوں جوں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے امتحان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ لیکن ہماری مجالس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جگایا جائے، آپ کے ذہنوں کو، آپ کی سوچوں کو بدلا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے، کسی ذات نے آپ کو بلایا اور وہ ذات آپ کو جنت دینے کے لیے یہاں نہیں بلاتی۔ صحیح ہے سرکار؟ لوگوں کی ابھی تک غلط فہمی ہے کہ ہم جائیں گے حسین کی مجلس میں تو ہمیں جنت ملے گی۔ اگر جنت ہی دینا ہوتی تو ماں کے قدموں کے نیچے نہ رکھتے۔ مہربانی سے بتاتا ہوں، کیا بات ہے جناب؟ اگر جنت کا اتنا مقام ہوتا، سید بادشاہ یہ نہ فرمایا جاتا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہے وہ جہنم نہیں جائے گا۔ کسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے۔ لو جی بات رہ نہ جائے، رسول فرماتے ہیں مومن ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہے، جوں جوں ایمان میں اضافہ ویسے ویسے امتحان میں اضافہ۔ اب آپ دیکھیں جی، ایک فیکٹ ہے، ایمان بڑھے گا، مسعود سے فرماتے ہیں ایمان بڑھے گا امتحان بھی بڑھے گا، تو پھر کریں کیا؟ کوئی کلیہ بھی تو ہونا چاہیے، امتحان تو ہے نا۔ اور یہ یاد رکھنا، بیول میں بیٹھ کے آل محمد کا ذکر سننے والا، خدا کی قسم آل محمد بھی امتحان نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں نا حسین کا امتحان تھا یا فلاں معصوم کا امتحان تھا، نہیں، امتحان لیا جاتا ہے اس سے جس کی صلاحیتیں پرکھنی ہوں، جن کو پروموٹ کرنا ہو۔ بچے کو سیکنڈ کلاس میں پروموٹ کرنا ہے، فرسٹ کا امتحان، تھرڈ میں پروموٹ کرنا ہے، سیکنڈ کا امتحان۔ امتحان لیا جاتا ہے ہم جیسوں سے نہیں۔ بڑا نام ہوتا ہے حسین نے امتحان دیا، بابا یہ امتحان نہیں ہے، یہ عزت سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ امتحان نہیں، ہم جیسے سے ہوتے ہیں۔ نبی فرمایا جو جو ایمان بڑھے گا امتحان۔ پہلی بات یاد رکھنا، فرمان کی گہرائی میں تو جو میں کرنا چاہوں گا، جب امتحان بڑھ رہے ہوں یقین کرنا ایمان بڑھ رہا ہے۔ امتحان بڑھ رہا ہو ایمان بڑھ رہا ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ یقین بڑھ جائے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے بچپن میں ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے معصوم تشریف فرما بیٹھے ہیں، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں، اتنا ایمان مضبوط ہے کہ ہر چیز منوا لیتے ہیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہے اللہ ان پہ نماز واجب نہیں کرتا۔ اشارہ دے گیا، مہربانی بے والا، میں بسم اللہ کروں، سمجھنے کی کوشش کرنا تھا، ایک نقطہ دے گیا میں آپ کے خدمت میں، اتنا ایمان مضبوط ہے ان پہ نماز واجب نہیں۔ ابھی چلے جائیں مستورات میں، آپ کہیں گے سید اتنی بڑی بات کر لیا، دعویٰ کر کے دلیل بھی دے، ابھی یہ مستورات میں چلے جائیں، کسی خاتون کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، ایمان جو مضبوط ہے۔ بازار چلے گئے، کہیں چلے گئے، مستورات بازار، کوئی گروپ ہے، وہ دیکھو کون جا رہی ہے، ماں جیسی ہے، ایمان مضبوط ہے تو کہیں گے، ایمان کمزور ہوا تو دیکھنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کوئی نئی مخلوق آئی ہے۔ بندے نے سوال کیا میرے سے، صحیح ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، داڑیاں سر سفید ہو گئے، کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی؟ وہی کرائٹیریا تو بولا، ہماری نماز، نوجوانوں آپ کے لیے میسج ہے، کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھنا نماز قبول ہو گئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے بتاتا ہوں میں، ایمان مضبوط، اسی پہ گفتگو کی بڑی بات طویل ہو جائے گی۔ ایمان مضبوط، امتحان زیادہ، ایمان کے درجے وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ سلمان کا ایمان دکھاؤں تاکہ سمجھ آئے ہم نے کیسے کرنا ہے۔
دسترخوان علی بستر ہے، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، ایسے سے ایمان کے یہاں ایک بات سو کے اور عرض کرتا جاؤں، یا علی تیری کیا کہنے ہیں، تیرا نوکر سلمان 10ویں درجے پر ہے، ایمان کے درجے 10 ہیں، تو کیا ہوگا؟ خوشبو سلمان پیدا کر، نہ دھکے دے مومنوں کو، کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہیں امام ناراض نہ ہو جائے۔ میرے سید ہم نام بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے خون بھی ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہی نہ عرض کرتا جاؤں، میرا دل تھا اسی فرمان پہ گفتگو کر جو، لیکن میں واقعہ اس لیے میں نے کہا مومنوں کو دھکے نہ دے۔ نام ہے تاریخ میں ایک شخصیت کا جن کا تعارف علی بن یقطین کے حوالے سے ہوا۔ علی بن یقطین یہ ایک بادشاہ ہے جسے میں خود ساختہ کہتا ہوں، اس کے دربار میں ایک ڈیوٹی پر مامور ہے، مولا کا ایک چاہنے والا، نام ہے ابراہیم ساربان، اس کے پاس آیا، کوئی کام تھا، باہر نوکر کھڑا ہے، اس کو کہتا ہے میرا پیغام دو علی بن یقطین کو، ابراہیم ساربان آیا ہے، کوئی کام ہے، مجھے ملاقات کا وقت دو۔ آواز دے کے کہتے ہیں اس کو کہو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ابراہیم ساربان نے سنا کہ میرے پاس وقت نہیں، کہہ رہے سفر کر کے آیا، میرے پاس وقت نہیں، واپس چلا گیا۔ کیا کر سکتے ہیں، وہ عہدے پہ بیٹھا ہو، ٹائم نہ دے رہا ہو، تو بندہ یہی سوچتا ہے نا کوئی بات نہیں، ہم واپس جاتے ہیں۔ واپس گیا گھر، اطمینان سے لیٹ گیا۔ ادھر سے ایک وقت ایسا آیا، علی بن یقطین تیرے 7ویں امام کی زیارت کے لیے پہنچا۔ دروازے پہ دکل باب ہوا، بہت بڑا میسیج ہے، میسیج صرف اس لیے دے رہا ہوں اسے ہم سبق حاصل کریں۔ دروازے پہ دکل باب ہوا، پوچھوایا گیا کون؟ عرض کیا علی بن یقطین ملنا چاہتا ہے امام وقت سے۔ آواز دے اس کو کہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری مہربانی، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تھوڑی دیر رکا، پھر پیغام بھیجا کہ جاؤ امام کی خدمت میں عرض کرو، امام کی زیارت سے شرفیاب ہونا چاہتے ہیں۔ پھر سرکار کی طرف سے جواب آیا، اس کو کہو ہمارے پاس ملنے کے لیے وقت نہیں۔ جب تیسری دفعہ کہا نا زیارت کا شرف دے، قدم بوسی کا موقع دے، سرکار فرماتے ہمارے پاس وقت نہیں، فوراً یہ پیغام بھیج کے کہتے ہیں میرا جرم تو بدا ہے۔ تیرے 7واں امام آواز دے کے فرماتے ہیں علی بن یقطین تیرا جرم یہ ہے تو نے ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات نہیں کی ہے۔ دیکھیے گا کیا معیار ہے، تو نے ہمارے چاہنے والے سے ملاقات نہیں کی۔ کہتے سرکار غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تیرے معصوم فرماتے ہیں، دیکھنا میری طرف، معصوم فرماتے ہیں معافی میں نے نہیں دے دی، معافی اس نے دے دی ہے۔ نہیں آپ نے جو نباوی فرماتے ہیں معافی ہم نے نہیں دے دی، معافی اس نے دے دی ہے۔ سرکار طویل سفر، کہاں مدینہ کہاں کوفہ، میں کیسے پہنچوں گا؟ فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے، کس دروازے پہ آیا ہے؟ رات کو بقیہ چلے جانا، وہاں تجھے ایک سواری ملے گی جو پوری تیار ہوگی، اس میں سوار ہونا اور تجھے ایک لمحے میں وہاں ابراہیم ساربان کے دروازے پہ چھوڑے گی۔ کہتے رات ہوئی، یقین تھا امام نے فرما دیا تو ملے گی۔ نکلا باہر، بقیہ کے قریب ایک سواری زین کسی ہے، بیٹھا، پتہ نہیں کیا کمال سواری تھی جس کو ابراہیم ساربان کے دروازے کا بھی پتا تھا۔ آپ نے واقع فرمایا جس کو ابراہیم جس کو ابراہیم سیدھا سید بادشاہ پڑھ کر میں کہتا ہوں سیدھا دروازہ ابراہیم ساربان پہنچا۔ اندر سے آواز آئی کون؟ جو ان کا قلبہ کیا، علی بن یقطین کیسے ہو سکتا ہے علی بن یقطین میرے دروازے پہ آئے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا جب اللہ چاہے گے۔ کیوں نہیں ہو سکتا جب اللہ چاہے؟ معافی چاہیے، کہا اللہ سے معافی مانگو۔ ابراہیم صاحب سمجھے تھے اللہ سے معافی مانگو، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک تو نہیں کرے گا۔
انہوں نے کہا جب مولا سے معافی مانگ، انہوں نے کہا مولا بھی معاف نہیں کرتے جب تک تو نہیں کرے گا۔ آواز دے کے کہتے چلو بھائی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میں یہاں باتیں لوگ عرض کرتا ہوں، اہم پیغام ہے، اللہ کرے تمہارے دلوں تک اتر جائے۔ جنازہ مولانا میرے صحیح بات سے علامہ صاحب بیٹھے ہیں، جنازہ انہوں نے پڑھائے ہوئے ہیں۔ جب میت سامنے رکھی ہوتی ہے، میت کا وارث کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ معاف کر دو، کوئی غلطی ہے تو معاف کر دو، غلطی ہے تو معاف کر دو۔ ایسے سید گواہی دے ہیں، غلطی ہے تو معاف کر دو۔ یہی کہتا ہوں ولایت قائم کر، مرنے کے بعد معافی نہ منگوا، دنیا میں معافی مانگ لے۔ مہربانی یار، بہت شکریہ۔ ارے بھائی کبھی کوئی پوچھے جناب اس وقت میت سامنے رکھیے، میت کا وارث کھڑا ہو کے معافی کو منگوا رہا ہے، جواب آئے گا قبر میں ہونی ہے مولا سے ملاقات، یا علی بھی اسی سے ملیں گے جو مومنوں کو معاف کر کے آئے گا۔ ظرف بڑھا کر سرکار آنے والے ہیں۔ میں سید کبھی کبھی ممبر پہ جہاں وہ یہ چھوٹا چھوٹا وہ مسئلہ آ جاتا ہے نا، یہ وہ والے ہیں اور یہ وہ والے ہیں، کون وہ والے ہیں؟ کوئی مولا والے ہی نہیں نظر آیا، کوئی یہ وہ والے ہیں وہ والے ہیں۔ میں نے کہا وہ یہ کیا؟ کہا یہ ولایت والے ہیں، یہ ولایت کے بغیر ہیں۔ میں نے کہا ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے جو نماز میں ولایت کی گواہی دے۔ میں نے کہا بس؟ کہنے لگے اور کیا؟ میں نے کہا معصوم سے پوچھے ولایت کسے کہتے ہیں؟ کہتا بتائیں؟ میں نے کہا تیرے امام فرماتے ہیں جس نے ہماری ولایت قائم کی، جیسے زمین پہ چلتا ہے وہ پانی میں بھی چل سکتا ہے۔ آج ہم زمین پہ نہیں چلتے، پانی پہ کیسے چلتے ہیں؟ ایسے اچھا فرمایا پانی پہ بھی چلتا ہو۔ آگے فرمایا جس نے ہماری ولایت قائم کی ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہتے کلندر سرکار کے بارے میں پرواز ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ یہی میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہی روک کی بات کو مکمل کرنے سے پہلے کوشش کر تو معیار پیدا کر، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ کور کر، کیا مومنوں سے ناراض نہ ہو، معاف کر دے، نہ ہو ناراض کسی سے بھی، نہ کر کسی سے غصہ، کسی کی کوٹھی کار دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ اللہ نے دیکھو ولایت جو قائم کر دی ہے، اللہ نے کسی کو 10 کنال کی کوٹھی عطا کی، کوئی بات نہیں، مومن بات، مومن جلتا تھوڑا ہے، دعا کر اللہ اور دے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جلنا ہے، جلنا یہ اعمال کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ وہی اس کے پاس اتنا کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کئی بندے ایسے ملتے ہیں، وہ جی میرا باپ، دیکھو میرا باپ دنیا سے گیا، اس کا باپ اس کے لیے اتنا مال چھوڑ گیا، میرے باپ نے میرے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ نوجوان نسل ملے کرتی نظر آتی ہے۔ آج میں اس پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں، کبھی باپ کا گلہ نہ کرنا، اس لیے باپ 1 روپیہ نہ چھوڑے تیرے لیے، علی تو دے گیا تجھے۔ پیسہ ضروری ہر چیز ہوتی ہے، مولا تو دے گیا تجھے، حسین حسین کرنا تو سکھا دیا تجھے، اور کیا چاہیے؟ اس لیے کوشش کرنی ہے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قابو پانا ہے۔ اگر سیکھنا ہو کن چیزوں پہ قابو پانا ہے، بچے کو دیکھا کر، خدا کی قسم یہ تجھے اسلام سکھائے گا، بے وجہ دیو یہ اسلام سکھائے گا۔ میں بچوں کو بڑا نوٹ کرتا ہوں، چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہو نا، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑتے لڑتے پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک بچے کو کپڑا ہلا کے پوچھا بیٹا ابھی تو اس نے تجھے مارا، پھر تو اس کے ساتھ کھیل رہے؟ کہنے لگے کیا کریں بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ہم پہ کلمے نے اثر نہیں کیا، کربلا کے ذکر نے اثر نہیں کیا، ہم ایک دوسرے سے لڑے، ساری زندگی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ تو فلاں ہے، اور یہ تو فلاں، اس میں مجھے جب تک تیسرا بندہ صلح نہ آگے کرائے۔ سیکھ اسلام بچے سے، بچہ کھانے کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ کبھی غور سے دیکھا ہے
ماں پیچھے پڑھ پڑھ کے لقمے کھلاتی ہے. بچہ کھانا اس لیے کھاتا ہے زبردستی کے زندہ رہ سکو، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتا. اس کے سامنے پلیٹ بھر کے رکھ، اور ہمارے ہم جیسوں کے سامنے، ہم ماتم موالیوں کے سامنے پلیٹ بھر کے رکھی جائے، ہماری کوشش ہوگی دوسرا نہ کھائے. دیکھو ہم نے پرواز کرنی ہے، ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، سفر بڑھانا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کوشش کر زندگی میں ایک دوسرے کو معاف کر، کوشش کر ایک دوسرے سے پیار کر، کوشش کر. کوئی مسکین مومن ہے دروازہ کھٹکھٹا کے چپ کر کے لنگر دیا. میں نے مجھے بہت بڑا واقعہ سنایا ہے، ابھی میں نے مکمل کرنا ہے. کوئی مسکین گھر کی بچی بیٹھی ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، جہیز نہیں ہے. کوشش کر 5 10 20 مومنین کو ملا، ان کو کہو یار فلاں موالی کے گھر کی بچی ہے، رخصتی ہونی ہے، ایک چیز آپ لے آؤ، ایک چیز آپ لے آؤ، ایک میں لے آتا ہوں. جب گاڑی بھر جائے کسی بندے کو کہے وہ سامنے دروازہ ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے جو نکلے اس کو کہنا تیری بیٹی کا جہیز ہے. وہ پوچھے گا کس نے دیا، خبردار ہمارا نام نہ لینا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہنا مہدی نے جہیز بھیجا ہے. میں بسم اللہ کروں. سیدہ بڑی ضروری ہے. سیدہ ہم بکھر گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں. کسی کا روح کہاں، کسی کا روح کہاں، کسی کا روح کہاں. نہیں، ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں پیار کرنا ہے. ہمیں تو مخلوق سے پیار کرنا ہے، ہم اپنوں سے نہیں کرتے. مولا کیا سوچتے ہوں گے، بات سچ ہے سوچ. اور ہم اپنے لیول میں بڑے خوش ہیں، ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. نا کوشش کیا کر ایسا بن کہ سرکار تجھے کہے تو میرا ہے. شاہ جی میں جملہ کہہ گیا، چند بندوں نے غور فرمایا، چند دلیل پر میں تیرے کیا پیغام کا دور ہے. بات چل پڑی محب اور شیعہ پہ. مولا محب اور شیعہ کی تعریف فرمانے لگے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے مولا محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. تیرے کیا پیغام فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. فرق تو ہے نا. آپ کے کیا کہتے ہیں محب وہ، آپ کے کیا کہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں بے بڑے. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ابھی تک ہم ان کو چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، پھر بھی اچھے ہیں، لیکن جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اچھا راستے میں آ رہے تھے، اب دیکھیں سفر کی بات کی ہے، پتہ نہیں اس مثال کے ذریعے میں سمجھا بھی پاؤں گا یا نہیں. سیکھیں جو ڈرائیور بچہ گاڑی چلا رہا تھا نا، تو گاڑی بڑی تیز ہے. ایک بندے نے راستے میں سائڈ ماری، اس کو غصہ آ گیا. کہتے میں 1 منٹ روک کے اسے پوچھوں تو صحیح. میں نے کہا نہیں بیٹا غصہ نہیں کرنا. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا منزل سے لیٹ ہو جائیں گے. بھائی کیا بات ہے بھائی، مہربانی جناب یار بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. میں نے کہا یہاں کھڑے ہو جائیں گے 2 منٹ 10 منٹ گھنٹہ لگ جائے گا. آپ کو ماری کرے گا جس کو میں پسند ہی نہیں کرتا. امام جو پسند نہیں کرتے کیا فائدہ ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا، ہم پہنچ نہیں پائیں گے. ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے. اب آپ کہیں گے جی منزل 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 کیا ہے، نعرہ لگاتے ہو آپ بھی میں بھی، ہم سب ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا حق کا سیدھا راستہ. حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بے مہربانی جناب یار. نہیں میں لاہور سے چلا، مجھے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا مکی کی مجلس کا نہیں بتایا. میں نے کہا میں بیول جا رہا ہوں. کہنے لگے سید کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا امام بارگاہ کس کے آل عمران میں نے پہنچنا ہے، آل محمد کا ذکر کرنا ہے. وہاں جا کے میں ابھی واپس آیا. میں چلا گیا، میں نے مجلس نہ پڑھی. فرض کرو بیول کے شہر کی گلیاں دیکھی، بیول شہر کے چوک دیکھے، بازار دیکھے، واپس پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں بیول کی گلیاں دیکھا یا چوک دیکھا یا بازار دیکھا یا. کہنے لگے تیرا تو سید جانے کا فائدہ ہی نہیں، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک تو نہیں پہنچا. حق کا سیدھا راستہ. شاباش، کوشش کر، یہ بات سے نشین کر. ماں کی گود سے نعرہ لگانے والا موالی حیدر کرار، کربلا راستہ ہے، منزل مہدی ہے.
صاحب سے قرآن کی روح سے فرمان کی روح سے زمانے کا امام ہی منزل ہوتا ہے. نہیں چند بندے گھبرا گئے. کربلا میں جو حسین کے مخالف کھڑے تھے آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایسے بھی تھے جو علی سے بھی پیار کرتے رہے تھے, حسن سے بھی پیار کرتے رہے تھے. ان کا پیار کہاں گیا کیونکہ حسین سے پیار نہیں تھا. اس لیے کوشش کر اپنی منزل پہ پہنچ. منزل دور نہیں, منزل قریب ہے. تیرا زمانے کا امام تیرے اتنا قریب ہے تیری سوچ ہی نہیں. بات نماز پڑھتے ہو سب الحمدللہ میرے مولا کی ریت نمازی ہے. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی تمہارا دفاع کیا ہے. کیوں؟ میں نے وہاں بیٹھ کے کہا, کسی نے کہا نا شیعہ نماز نہیں پڑھتے, میں نے کہا نہیں شیعہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شیعوں کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے مہدی تک پہنچنے کا. شاباش شاباش مہربانی. نماز پڑھتے ہم سب, نماز کے بعد کرتے ہیں سلام. کرتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے ہیں نا سلام. اس کے بعد کربلا, عازمہ نجف, پھر واپس کعبے کی طرف. کمال دیکھیے گا, ہم نے نہ نبی کو ریکویسٹ کی, نہ علی کو ریکویسٹ کی, نہ کربلا کے سردار کو ریکویسٹ کی, نہ کاظمین کے بادشاہ کو ریکویسٹ کی. کسی کو نہیں کی. جو ہی ہم واپس کعبہ کی طرف آئے پہلی بات ہماری آنکھیں جھک گئی, ہماری کمر السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا مظہر الایمان, السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. الامان. اب ریکویسٹ شروع. الامان 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 من فتنۃ الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. ریکویسٹ شروع ہو گئی. الامان کا مطلب میرے واجب الکرام تشریف فرمائے, الامان کا مطلب ہے بچا, پناہ دے. نبی کو نہیں کہا بچا, علی کو نہیں کہا بچا, ہمیشہ منزل کو کہا جاتا ہے. میرے خطاب کے بعد میرے بابا نذیر شاہ کو انگلینڈ فون کر کے کہے سید پریشان کر کے یہاں سے چلا گیا, ہم زمانے کے ایمان کو کہتے ہیں بچا. یا علی کہاں چلے گئے, حسن کہاں چلے گئے, حسین کہاں چلے گئے؟ بابا جی جو آپ کو فون کر کے کہیں ان کو بتا دینا اس سال میں 11 کی مشترکہ صورت کو مہدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ. کرتے کرتے آخری سلام السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان, پناہ دے, بچا لے, مشکل کشائی کر, شفقت فرما, زمانے کے فتنے سے بچا, زمانے کے جور سے بچا, شیطان کے شر سے بچا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی منزل کو, اپنے صاحب الزمان کو بچا. لو جی ہم اندر تشریف فرما سارے. اگر سپیکر ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے, میرے سید بادشاہ کسی کو آواز دے, آواز جائے گی باہر؟ بغیر سپیکر کی آواز تو نہیں جائے گی. سپیکر میڈیم ہے درمیان میں جو وہاں تک ہماری آواز پہنچائے گا. سپیکر نہ ہو تو آواز نہ جاتی. ہم تو اپنے گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر, امام بارگاہ میں کھڑے ہو کر, مسجد میں کھڑے ہو کر, بیول میں, نگر سیدہ میں, پنڈی میں, سیالکوٹ میں, کراچی میں, سندھ کے پورے علاقوں میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہر وقت نماز کے بعد کہتے ہیں بچا 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 بچا. بغیر سپیکر کے کہتے ہیں بچا. وہی تو ہوتا ہے صاحب و زمان جو ہر ایک کی پکار وہیں آ کے سنے. پکار کے وہ ہر جگہ پہنچتا ہے. اس کو کہنا ہمارا سید خطاب کر کے گیا, دعویٰ نہیں دلیل دے کے گیا. شیطان کی طاقت بتا. وہ کہے گا شیطان بڑا طاقتور ہے. پوچھے گا کیسے؟ وہ کہے گا 7 ارب آبادی ہے دنیا میں, ایک وقت میں 7 ارب کے پاس پہنچ جاتا ہے. بھئی اس کا کمال کہے گا جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہے. جب کہنا وقت معلوم تک کی مہلت تو پھر یہ ضرور کہنا وہ جو لعین ہے جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی
وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، جس کے صدقے مولت ملی وہ نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ، بس جوانوں یہ میسج تھا اسپیشل یہ والا تمہارے لیے۔ کوشش کرو جس طرح نماز میں تمہارے یقین ہے میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، میرا امام سن بھی رہا ہے، کوشش کر جب اکیلا ہو، دو بندے ہو نا، ہم کوشش کرتے ہیں ایسا کام نہ کریں جب جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا دوسرا ہمارے بارے میں بات کرتا پھرے، بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ ہم بندے کا حیا کرتے ہیں جب اکیلا ہو، امام کا حیا کہاں ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی بھی بہت شکریہ۔ امام کا حیا کر، امام بڑا قریب ہے، تیری قبر پہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے سردار نے قبروں پہ بھی آنا ہے، بسم اللہ کرتا جو جی امام قبروں پہ آئیں گے، ہر قبر پہ نہیں، وفادار کی قبر پہ، خلوص والے کی قبر پہ، باحیا کی قبر پہ سرکار ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے عمل سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ کفن چھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، سرکار فرمائیں گے یہ تیرا انعام ہے۔ حیران ہو کے کہے گا مولا یہ تو ذوالفقار کی شبیہ ہے، فرمائیں گے اللہ نے تیرے لیے بھیجی ہے، میرا یہ بیان، مسکرا کے فرمائیں گے اٹھتا میرے لیے تھا، بیٹھتا میرے لیے تھا، سوتا میرے لیے تھا، چلتا میرے لیے تھا، تجھے نہیں پتا میں سچی ماں کا بیٹا ہوں تو رکھتے ہی کسی کا دل۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو کوئی نہ کہے نا امام آئیں گے تو امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسے پوچھنا ضرور تلوار کون سی ہے، لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار ہے یا ذوالفقار ہے؟ کہے گا ذوالفقار ہے، اس کو کہنا پھر ڈرانے کی ضرورت نہیں، ذوالفقار کا مزاج ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ بہت پڑ گیا اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، بادشاہ کی قریبی ہے، بابا نذیر شاہ صاحب کی محبت ہے، آپ تک پیغام پہنچ رہے ہیں، گھبرا تھا نہیں، گھبرا گیا تو میں بات سمیٹ لیتا ہوں۔ بھئی شجرہ شناس، کچھ بھائیوں نے تو نعرہ بھی لگایا، ہاتھ بھی اٹھایا، نوجوان نسل تک پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ یہ شجرہ شناس کا جملہ کہاں سے آیا؟ تیرے امیر المومنین ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، سامنے تھا علی والا، نام تھا مالک اشتر، سامنے تھا عمار یاسر، علی کے چاہنے والے عاشق جو ہیں، عاشق نوکر عرض کرتا ہے مولا آج جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے۔ امام فرمان لگے نہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ نہیں 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 نہیں، جملہ جو بڑا اہم ہے، قیمتی ہے، نہ بولا گا مولا جنگ میں تھے تو دشمن، مولا اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، مولا راز کیا ہے؟ فرماتے فعل و حکیم کا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ کوشش کر اس معیار پہ آپ اس معیار پہ امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذہن میں چاہیے اللہ نے جو تجھے مشینری دی ہے نا، سیدھے بادشاہ نے سائنس کے حوالے سے کافی تحقیق الحمدللہ، یہ جو مشینری ہمیں اللہ نے دی ہے نا، یہ دل، گردہ، آنکھیں، یہ جسم کے پارٹس ہیں 1000 سال تک چل سکتے ہیں۔ یہ سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ مشینری اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے دی ہوئی 1000 سال تک چل سکتی ہے۔ اگر 1000 سال تک مشینری چل سکتی ہے تو 30 40 50 سال میں ناکارہ ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ ہوئے بھائی کیا بات ہے، خوبصورت مسکراہٹ کا سلام ہے، پھر کیا راز ہے؟ یہ ناکارہ ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے یہی راز ہے، یقین کم ہونا شروع ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، مشین ناکارہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہم اس مشین کو خود ناکارہ کرتے ہیں، خدا کی قسم کیسے؟ یہ زبان اس مشینری کا حصہ ہے، یہ زبان ہم خوش نصیب
یہ زبان ہمیں اس گھر میں درود پڑھنے کے لیے ملی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ملی ہے، علی علی آل محمد۔ اچھا یہ درود پورا پڑھا کر، ہدیۃ الشیعہ تمہاری کتاب ہے، معصوم کا فرمان ہے، اس طرح غیبت میں درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ یہ زبان بنی ہے اس گھر پہ درود پڑھنے کے لیے، یہ زبان بنی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، یہ زبان بنی ہے علی علی کرنے کے لیے۔ اگر یہ زبان لمبی چلانی ہے پھر کوشش کر، آج مجلس میں عہد کر، یہ زبان آج سے کسی کا گلہ نہیں کرے گی، اوئے ہوئے ہوئے، آج کے بعد یہ زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی، یہ زبان کسی کو گالی نہیں دے گی۔ عہد کر، مشینری لمبی چلانی ہے نا، یہ آنکھیں خوش نصیب ہیں، تجھے قرآن کی زیارت، کربلا کی مٹی کی زیارت، کربلا کی زیارت، غازی کی علم کی زیارت کے لیے عطا ہوئی ہے۔ عہد کر، اگر آنکھیں لمبی چلانی ہے عہد کر، آج کے بعد یہ آنکھیں کسی حرام کو نہیں دیکھیں گی۔ بات سے بات ایمان کی مضبوطی ہے نا، عہد کر نا بابا، عہد کر، دیکھ کیسے کمال ہوتا ہے۔ یہ ذہن کریم کی کرینیت کے صدقے ہمیں مخلوق سے پیار کرنے کے لیے ملا ہے، یہ ذہن آل محمد کی معرفت کے لیے ملا ہے، اس لیے کوشش کر اس ذہن میں ادھر ادھر کے معاملات نہ بٹھا، ٹینشن کو کہہ نکل جا، مجھے نہیں بٹھانا تجھے ذہن میں، ٹینشن کہے گی کیوں، ٹینشن کو کہے اس لیے نکل جا میرا امام بیٹھا ہے۔ ذہن کمال، دل کیوں گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دل میں بیٹھنے کی جگہ ہے ایک کی، ہم نے بٹھا لیے بہت زیادہ، یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ معاملات کی محبت، یہ زمینوں کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ ہم نے بٹھا لیے بہت زیادہ، اس وجہ سے یہ دل پریشان رہتا ہے، نفس کہتا ہے ادھر جا، ضمیر کہتا ہے ادھر جا۔ کوشش کر اس دل کو پاک رکھ، اس دل کو ان کے لیے رکھ جن کے لیے بنایا گیا۔ بھائی مہربانی، یہ ہاتھ بڑے مضبوط رہیں گے اگر ان ہاتھوں کو جن سے غازی کے علم کو ہم مس کرتا ہے، اگر یہ ہاتھ حرام پہ نہ گئے تو۔ بھائی نہیں ملتی ایسی باتوں میں سے کہ دادا جمائیوں میں دیکھ رہا ہوں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں بہت پڑھ گیا، میں مشکور ہوں، بیبل والوں بہت شکریہ، آپ کے لیے ایک تحفہ لاہور والوں نے بھیجا ہے، وہ لے لیجیے گا، مجمانہ تھوڑی کا میرے گھر میں پڑھنے والے تشریف فرما ہے، دعائیں بہت پڑھتے ہو، ہر دعا بڑی کمال ہے، حدیث قصہ ہو یا دعائیں کمیل ہو یا کوئی بھی دعا ہو، بہت خوبصورت، مگر سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، معصوم فرماتے جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، پوری دنیا بانٹتا پھر رہا ہوں وہ دعا ہے سرکار کی توفیق سے بیول والوں کے لیے آئیے، جتنوں کو چل کے خصوصاً کسی بچے کو دیجیے گا، ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچائے، دعائے عہد پڑھا کر روز، اور کوشش کر ترجمہ ضرور پڑھنا، کیوں؟ مجھے پتہ تو چلے امام کہنا کیا چاہتے ہیں، ہر بندے کی زبان عربی تو نہیں نا، ہاں ترجمہ پڑھنا چاہیے، پتہ تو چلے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لوگ پڑھ لیتے علی پہ لڑائی نہ ہوتی۔ مہربانی، میں بہت شکریہ، بہت شکریہ، متشکر و ممنون، مہربانی، سرکار نے فرمایا اس سے معافی مانگ، بولا تو نہیں واقعہ، کہا میں نے تجھے معاف کیا، کہتا ہے نہیں کوئی سند ہونی چاہیے، بھائی آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا کوئی سند ہونی چاہیے، کہا میں کہہ دے رہا ہوں معاف کیا، کہا نہیں تیرا پاؤں ہے میلا کچیلا، میرے رخسار پہ پاؤں رکھ، میں امام موسیٰ کاظم کے سامنے جاؤں گا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا مولا تیرے نوکر نے مجھے معاف کر دیا، اب تو بھی معاف کر دے، اس لیے بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، ورنہ مرنے کے بعد پھر کاش کہو گے کاش دنیا میں ایک دفعہ پھر موقع مل جاتا، بس جو ہی پہنچا دروازے پہ، سرکار کا غلام کھڑا ہے دروازے پہ، سرکار نے غلام کو فرمایا اس کو کہو اندر آ جائے، وہ علی بن یقین
جس کو ملنے کی اجازت نہ ملی یا خود فرما رہے ہیں اب اندر آ جائے. اتنا کریم گھرانہ، اتنا شفیق گھرانہ، کسی کو کچھ نہ کہنے والا گھرانہ، سب کے ساتھ پیار کرنے والا گھرانہ، سب کو دعائیں دینے والا گھرانہ. سیدہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کوئی بڑے کسی پہ احسان کر جائے نا، خدا کی قسم نسلیں یاد رکھتی ہیں. ارمان افسوس یہ ہے اس امت نے اس گھرانے کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا، محمد کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا. محمد کی گلشن کی کوئی کلی کہیں مسلی گئی، کوئی پھول کہیں مسلا گیا. اللہ اکبر. جس سرکار کی شہادت منا رہے ہو نا، ایک پردے میں بھی آئی بیٹھی ہے. ہر مجلس میں آپ کے حسین کا پرسہ لینے، آج موسیٰ کاظم کا پرسہ لینے آئے ہیں. کہو پاک بی بی مدینے سے چل کے تیرا پرسہ یہاں لینے آنا، پاک بی بی تیرے بیٹے کا بڑا ارمان ہے. کسی نے خط لکھا، 2 یا 3 منٹ میں نے اور پڑھ لیا، بس میں بہت پڑھ گیا. کسی نے خط لکھا ہارون الرشید کو، محمد کے بیٹے کو رہا کر. یہ خط پڑھ کے کہتے ہیں رہا تو کروں مگر وجہ کیا ہے؟ اس خط لکھنے والے نے کہا مجھے ملاقات کا وقت چاہیے. آیا اس ملعون کے پاس، کہا میں چاہتا ہوں رہا کر دے. اس نے کہا وجہ تو بتا. کہتے تجھے نہیں پتا، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. تجھے نہیں پتا مسلح عبادت میں بیٹھا رہتا ہے. تجھے نہیں پتا کچھ کھانے کو دیا جائے تو لے لیتا ہے، نہ دیا جائے تو مانگتا نہیں ہے. تجھے نہیں پتا جب رات ہوتی ہے نا، یہ سلاخوں کو پکڑ کے پتہ نہیں شام میں کیا نقصان ہوا ہے. شام کی طرف روک کر کے کہتے ہیں دادی تیرے دکھ بھی بہت زیادہ، تیرے بازار تیرے دربار بھی بہت زیادہ، مجھ موسیٰ کاظم کو اپنی قید یاد ہی نہیں رہتی. پتہ نہیں کیا نقصان ہوا شام میں. ہر وقت کہتا ہے ہائے بازار، ہائے دربار، ہائے بازار، ہائے دربار. جنگل کے شیر بلائے گئے، کچھ دن بھوکا رکھا گیا، اس لیے کہ یہ لائن چاہتا تھا جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. بھوکا رکھنے کے بعد زندان کا دروازہ کھولا گیا، شیروں کو اندر بھیجا گیا. جو ہی شیروں نے امام کی زیارت کی، فوراً اپنے سروں کو زمین سے لگایا. عرض کرتے ہیں آقا نہیں پہچانا تو آپ کے نانے کی امت نے نہیں پہچانا. مولا ہمیں حکم دے ابھی لائنوں کو چیخ پھاڑ کے رکھ دے. امام فرماتے ہیں نہیں ابھی چلے جاؤ، ابھی میری طرف سے تمہیں حکم ہے میرے مہدی کے آنے کا انتظار کرو. ہاں ایک شیر کو آواز دے کے فرماتے ہیں تو قم کی پہاڑی پہ چلا جا، میری ایک بیٹی چلتے چلتے قم کی پہاڑی پہ پہنچے گی. یہ ہر بنانا اس لائن میں ایک فائشہ عورت، اللہ اکبر، اس لائن پہ لعنت ہو بے شبہ بے شبہ. فائشہ عورت، کہا 1000 اشرفیہ دوں گا. کام صرف اتنا ہے، نیچے چلی جا، ایک الزام لگا کے آ جائے. عورت نیچے چلی گئی، دیکھا مسلح عبادت پہ تیرے معصوم بیٹھے ہیں. کافی دیر انتظار کرتی رہی. جب سرکار مسلح عبادت سے رخ انور کو موڑتے ہیں، یہ آواز دے کے کہتی ہے اے اللہ کے بندے، لوگ تو بستر میں بھی تسبیح و تحلیل نہیں کرتے ہیں، آپ اتنے تنگ قید خانے میں بھی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. سرکار فرماتے ہیں تجھے 1000 اشرفیوں کے عوض بھیجا گیا. کہتی ہے جی مجھے 1000 اشرفیوں کے عوض بھیجا گیا. تیرے امام رو میں کہتے ہیں سوچ کے الزام لگانا، میری 19 بیٹیاں وطن پہ بیٹھی ہیں. رو کے کہتی ہے آپ کہیں آل محمد کے شہزادے تو نہیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں محمد کا بیٹا موسیٰ کاظم ہوں، تیری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں. اور باہر نکلی، سر میں خاک ہے، روتی ہوئی باہر نکلی. جا کے کہتے ہارون لعنت ہے تجھ پر. کہتے کس نے حالت بنائی، میں ابھی اس کو نہیں چھوڑوں گا. کہتی ہے تجھے شرم نہیں آئی، بھلا قرآن پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو عطا کرے اس مظلوم کا وارث جلدی آئے، آپ کی امت سے پوچھے میرے دادا کا قصور کیا تھا.